اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اس آیہ شریفہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے متقین کی ہدایت اور متقین کے لیے ہدایت کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور پہلا رکن ہدایت کا ایمان بالغیب ذکر فرمایا ہے۔ ایمان بالغیب چونکہ دین کی بنیاد ہے اور ہدایت کی بھی بنیاد ہے اس آیہ شریفہ کے مطابق، اور دیگر آیات متعدد سینکڑوں آیات جو ایمان کے متعلق قرآن کریم میں موجود ہیں، وہ سب ایمان کا درجہ اور ایمان کا مقام ہدایت کے نظام میں ذکر فرما رہی ہیں، اور انسان کا تعلق ایمان کے ساتھ اور ایمان کا تعلق انسان کی ہدایت کے ساتھ بیان فرما رہی ہیں۔ یہی تعلق انسان کے لیے سمجھنا ہدایت کی بنیاد ہے۔ اگر اس تعلق میں یا اس معنی میں انسان الجھن کا شکار ہو جائے، امر ہدایت خلل اس میں آ جاتا ہے۔ جیسا کہ آیا ہے، ایمان کی تفسیر میں مفسرین نے ایک قول ذکر نہیں کیا، متعدد آراء ہیں اور متشدد اور مختلف اقوال ایمان کی تشریح اور تفسیر میں ذکر کیے ہیں۔ اس کی وجوہات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایمان کی تشریح قرآن سے ہٹ کر علوم کے اندر کثرت سے انجام پائی ہے، اور سب سے اہم علم جس کے اندر ایمان کو ذکر کیا گیا ہے وہ علم کلام ہے، علم عقائد، جس میں ایمان کی تشریح باقی علوم کی نسبت زیادہ کی گئی ہے، اور اسی علم میں ایمان کو نئے معانی، علمی معانی در حقیقت دیے گئے ہیں، قرآنی مبنا سے ہٹ کر علمی بنیادوں پر اور کلامی و فلسفی بنیادوں پر۔ اور علم کلام میں چونکہ عقیدہ و عقائد زیر باس ہیں، لہٰذا ایمان کو مترادف عقیدہ کے قرار دیا گیا ہے، اور اس کا معنی عقیدہ یا تصدیق ایسی جو عقیدہ کی بنیاد بنتی ہے، یا ایمان کو علم و معرفت کے ساتھ ہم معنی گردانا گیا ہے، یا ایمان کو عقیدہ کے مترادف معنی کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی علم اپنی اصطلاح وضع کر سکتا ہے اور اس کے مطابق اپنے مطالب اور اپنے دلائل پیش کر سکتا ہے، لیکن یہ توجہ رہے کہ علوم اگر اصطلاح اپنی قائم کرتے ہیں، وہ اصطلاح لغوی معانی کی جگہ پر نہ استعمال کی جائے، اور قرآنی اصطلاح کو اس علمی اصطلاح کے تناظر میں نہ دیکھا جائے۔ ممکن ہے مطابقت ہو آپس میں قرآنی اصطلاح اور علوم کی اصطلاح کے اندر، اور ممکن ہے یہ تطابق نہ ہو، مطابقت نہ ہو، قرآن کریم اسی لفظ سے کچھ اور معنی مراد لے رہا ہو اور علوم اسی مشابہ لفظ سے کوئی اور معنی مراد لے رہے ہوں، جیسا کہ ایمان اس کے مصادیق میں سے ایک ہے۔
قرآن کریم میں ایمان سے مراد اشارہ کیا تھا کہ معنی ہی لغوی ہی مراد ہے۔ لغت میں ایمان امن سے بنا ہے، اور امن خوف کے مقابلے میں انسان کی حالت کا نام ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مترادف الفاظ میں امن خوف کے مقابلے میں سکون، اطمینان، تسلی، بھروسہ، ڈھارس۔ خوف اور اضطراب کے مقابل جو حالات ہوتی ہیں، انسان کی خوف کی ایک نفسانی حالت ہے جس میں اضطراب ہوتا ہے، کھٹکا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں بے خوفی اور امن، سکون اور اطمینان انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ خوف کے اپنے اسباب ہیں، وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان پر خوف طاری ہوتا ہے، اور اسی طرح امن کی بھی وجوہات اور اسباب ہیں جن کی بنیاد پر امن انسان کے دل میں خوف کی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے۔ چونکہ قرآن کا اصل مقصد، غایت و غرض انسان کی ہدایت ہے، قرآن میں متعدد مرتبہ اور خصوصاً آیات محل لباس جن کی تفسیر و تبیین ہو رہی ہے ان آیات کے اندر، پہلی آیت سورہ بقرہ کی، اسی میں قرآن کو ہدایت کا منشور و ہدایت کا دستور قرار دیا گیا ہے۔ کتاب ایک منشور و دستور ہے، آئین ہے، اور وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اور پہلے بھی بیان ہوا تھا کہ ہمیں قرآن کی فہم میں، قرآن کی تفسیر میں اور قرآن کے معانی میں اس موضوع سے ہٹنا نہیں چاہیے اسنا میں، نہ جذبات کی وجہ سے اور نہ قرائن کی مدد سے اور نہ دیگر عوامل کے نتیجے میں ہم قرآن کے اصلی موضوع سے نکل کر ان حواشی میں قرآن کو نہ لے جائیں جو قرآنی مطالب کے ارد گرد بنتے ہیں اور بن سکتے ہیں اور ان کی گنجائش ہوتی ہے، ان کی طرف نہ نکل جائیں ہم، ورنہ ہدایت قرآن سے حاصل نہیں کر سکیں گے۔ علمی استفادہ کریں گے اور باقی مطالب اور فوائد ہم قرآن سے حاصل کریں گے، لیکن ہدایت سے دور ہو جائیں گے ہم ایمان کو بھی ہدایت کے تناظر میں ہی دیکھیں، ہدایت کے دائرے کے اندر ایمان کو ملاحظہ کریں کہ ایمان ہدایت کا رکن ہے، اور ہدایت انسان کی ہے۔ انسان سے مراد انسانی زندگی کے مختلف پہلو، اور ان پہلوؤں میں جو سب سے اہم بڑا پہلو ہے جس کے اندر باقی ساری زندگی انسان کی سمائی ہوئی ہے، وہ ہے اجتماعی زندگی انسان کی، سماجی زندگی انسان کی، کہ قرآن کی ہدایت کا اصل رخ اس جانب ہے۔ بس ہدایت کا رخ بھی اسی سماجی زندگی کی طرف ہے، اور ہدایت کے ارکان میں ایمان ہے، بس ایمان بھی در حقیقت اسی سماجی زندگی کی ہدایت اور اسی کی تنظیم اور نظم کے لیے رکن قرار دیا گیا ہے۔ اور ایمان امن سے مشتق ہے، اور ایمان امن سے لیا گیا ہے، اور امن کا معنی دیتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان نے اپنی زندگی کو امنیت فراہم کرنی ہے، امن اس کے لیے مہیا کرنا ہے۔ امن کے اسباب، امن کے وسائل، امن کا ماحول، امن کی ضروریات، امن کے تقاضے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے معین فرما دیے ہیں اور انسان کے لیے مقرر کر دیے ہیں، ان کی نشاندہی کر دی ہے۔ انسان کو آگاہی بھی دے دی گئی ہے اور حکم بھی دے دیا گیا ہے کہ وہ امن کے ان تمام اسباب کو، اس سارے نظام امن کو اپنائے اور اپنی زندگی کو امن فراہم کرے۔ یہی ایمان ہے جو ہدایت کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ علوم نے اسے اپنے انداز سے پیش کیا ہے کہ آیا ایمان اعتقاد ہے؟ بلے، علم کلام میں ایمان سے مراد اعتقاد ہے، چونکہ ان کی ضرورت عقیدہ و عقائد سے باز کرنا ہے۔
اسی طرح علم و معرفت ہے، فلسفہ میں ایمان کا معنی و ترجمہ علم و معرفت کیا گیا ہے، علم و معرفت ایسے ہی ہے، وہ بھی اس علم کا موضوع ہے اور ایمان سے اس کا ربط جڑتا ہے، اس وجہ سے ایمان سے ایک تعلق علم و معرفت کا بھی ہو جاتا ہے، لہٰذا فلسفہ میں ایمان علم و معرفت کے معنی میں لیا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان کی اپنی اصطلاح اور اپنے موضوع کے مطابق درست ہے، لیکن قرآن کا موضوع ہدایت ہے اور ہدایت میں ایمان اپنے اصلی لغوی معنی کے مطابق قرآن نے مراد لیا ہے۔ یہ قانون سب علماء، مفسرین اور باقی علوم کے جو ماہرین متخصص علماء ہیں، وہ محققین مانتے ہیں، اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم معانی قرآن میں، لغات قرآن میں اس وقت تک اس کے اصلی معنی، لغوی معنی سے دستبردار نہیں ہوں گے جب تک کوئی برہان، دلیل قاطع قرآن کے اندر سے یا عقلی طور پر قائم نہ ہو جائے کہ ہم یہ ظاہری معنی، لغوی معنی مراد نہیں لے سکتے۔ جب تک ایسی برہان قاطع یقینی موجود نہیں ہے، ہم نے قرآن کا وہی لفظی اور لغوی معنی ہی مراد لینا ہے، اور اس کے مطابق ایمان کا معنی لغت کے لحاظ سے امن دینا ہے یا امن لینا ہے، دونوں صورت میں ہے کہ آپ مادہ آمنہ کس قاعدے، عربی قاعدے کے مطابق آپ استعمال کرتے ہیں، اسی قاعدے کے مطابق اس کا معنی ہوگا۔ کہیں پہ امن لینا، کہیں پہ امن دینا، کہیں امن میں آنا، کہیں امن فراہم کرنا، اور اس کے ادبی قواعد کے مطابق امن ہی سے مربوط معنی مراد لیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی کی تھی کہ پہلے ہم جان لیں کہ ایمان کی حقیقت و ایمان کی ماہیت کیا ہے، پھر اس کے مطابق ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ایمان عمل کی قسم میں سے ہے، عمل سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اس کی ذات عمل سے ہے، علم اور معرفت اس کے لوازمات میں سے ہیں، اور یہ صرف امن یا ایمان کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ ہر عمل جو انسان نے انجام دینا ہے وہ علم و معرفت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، چونکہ انسان اختیاری اور آزادی والا فاعل ہے، با اختیار اور با شعور فاعل جب کوئی فعل انجام دیتا ہے تو اس کو پہلے تصدیق و تصور و علم کے مراحل سے وہ فعل گزرتا ہے، پھر عمل کی نوبت آتی ہے، عمل کے مرحلے میں پہنچتا ہے۔ اب اس قانون کے مطابق ایمان بھی علم و معرفت اس کی بنیاد بنتا ہے، اور ایمان کے علاوہ جو دیگر اعمال ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں۔ البتہ یہاں وضاحت کے لیے یہ عرض کر دیا جائے، چونکہ ایمان کی تشریح میں بعضوں نے اعتقاد کہا ہے کہ ایمان اعتقاد کا نام ہے، بعض نے کہا ہے کہ ایمان علم و معرفت کا نام ہے، تصدیق کا نام ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ ایمان عمل کا نام ہے، اور اس عمل سے مراد اعمال صالحہ ہیں۔ ایمان کی ماہیت کو عملی نہیں کہتے، بلکہ ایمان کے مصادیق کو عمل سے قرار دیا ہے، یعنی ایمان سے مراد ان کی نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اعمال صالحہ بجا لانا ہے، وہ ایمان سے یہ مراد لیتے ہیں، عمل سے۔ یہاں جو بیان ہو رہا ہے کہ ایمان عمل کی قبیل اور عمل کی سنخ سے ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ عبادات بجا لانا ایمان کہلاتا ہے، وہ عمل ہے، وہ علیحدہ عمل ہے، ایمانی عمل نہیں ہے، ایمان کی بنیاد پر انجام پانے والا عمل ہے۔ یہاں ایمان کی تفسیر اور تشریح میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ ایمان خود عمل ہے، ایک ایمان اعمال میں سے شمار ہوتا ہے، خود ایک عمل شمار ہوتا ہے، یعنی انسان فاعل ہے،
اور انسان کے افعال میں سے، اعمال میں سے ایک عمل بنیادی ایمان ہے، یعنی امن دینا، امن میں آنا، امن لینا، امن فراہم کرنا، اور کسی شے کو یا اپنی زندگی کو، اپنی ذات کو یا اپنی زندگی کے کسی مرحلے کو امن عطا کرنا، اس کے لیے امن فراہم کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ بس یہ دونوں باتیں ممکن ہے آپس میں خلط ہو جائیں بعضوں کے ذہن میں، سننے والے عزیزوں کے ذہن میں، کہ ایمان کی تشریح بعض نے یہی کی ہے کہ ایمان عمل ہی کا نام ہے۔ اس عمل سے مراد اعمال صالحہ ہیں، یعنی جو شخص عمل صالح انجام دیتا ہے وہ مومن ہے۔ یہاں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایمان عمل کا نام ہے یا عمل کی صنف سے ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ علم ایمان علم کی قبیل سے نہیں ہے، ایمان عقیدے کی سنخ سے نہیں ہے، اور ایمان عمل کی سنخ سے ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے اور عمل کا حکم دیا ہے ایمان کے طور پر۔ آمنو متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا ہے، بعض جگہ پر انہیں وصف ایمان سے یاد کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اور بعض جگہوں پر انہیں حکم دیا ہے کہ آمنو، فرمان دیا ہے اس عمل کا کہ یہ عمل بھی بجا لو، جس طرح اقیمو اور انفقو اعمال ہیں، حکم ہے، ان میں طلب کیا جا رہا ہے۔ انفقو میں انفاق طلب کیا جا رہا ہے، اقیمو میں اقامت الصلاۃ طلب کیا جا رہا ہے، اور آتوا الزکوٰۃ میں زکوٰۃ بجا لانے کا حکم ہے۔ آمنو میں ایمان، امن فراہم کرنے کا حکم ہے، اور امن، سکون، اطمینان ایجاد کرنے کا حکم ہے یہاں پر۔ یہ ایمان اشارہ کیا تھا کہ ہر انسان، خواہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اصطلاح قرآن و دین کے لحاظ سے مومن نہیں ہے، کافر شمار ہوتا ہے۔ یہ کافر اس وجہ سے کافر ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، یا قرآن کریم نے ایمان کے لیے جو متعلقات ذکر کیے ہیں ان سے تمسک نہیں کرتا، ان کے ذریعے امن و امان اپنے لیے فراہم نہیں کرتا۔ لیکن یہی شخص اللہ کو چھوڑ کر دیگر منابع سے یہی کام کر رہا ہوتا ہے، امن و امنیت ان سے حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، کہ شرک مکمل طور پر اسی چیز کا نام ہے، یعنی شرک بھی ایک ایمان کی بنیاد پر ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا امن، زندگی کے لیے امان، زندگی کے لیے امنیت، سکون، اطمینان، اور زندگی کے لیے یہ ماحول فراہم کرنا، یہ اللہ اور اللہ کے نظام کے بجائے انسان نے خود اللہ کے علاوہ دیگر انسانوں سے یہ حاصل کرنی ہے، یہ ضرورت امن کی، یا دیگر موجودات کی طرف اس نے رجوع کرنا ہے۔ اور ہم روزمرہ انسانوں کو اسی تگ و دو میں دیکھتے ہیں، در حقیقت وہ ایمان کی بنیاد پر ہی سارے کام کر رہے ہیں۔ جیسے ایک مریض بیمار ہونے کے بعد جب خوف میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی زندگی، اس کی صحت، اس کی تندرستی، اس کی سلامتی خطرے میں پڑتی ہے، اور اسے موت کا یا بیماری کا شدید خوف لاحق ہو جاتا ہے، تو وہ اس خوف کے بدلے میں امن کی طرف جاتا ہے، کہ اپنی زندگی کے متعلق جو خوف ہے ختم ہونے کا، اسے سکون و اطمینان میں بدل دے، مطمئن ہو جائے کہ زندگی اس کی ختم نہیں ہوگی، بیماری اس کی مہلک نہیں ہوگی، کوئی خطرہ سلامتی کا اس کو درپیش نہیں ہے۔ اسی کے لیے وہ سارے اقدام کرتا ہے۔ لیکن یہ جو امن صحت و امن زندگی اور امن سلامتی کی جستجو کرتا ہے، ایک وقت یہ انسان اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو اختیار کرتا ہے زندگی کی امان کے لیے، امن کے لیے، اور یہ جو خوف اس کو لاحق ہو گیا ہے، یہ خوف
اپنے وجود سے نکالنے کے لیے اور اس کی جگہ پر امن و سکون قائم کرنے کے لیے اسباب اور وسائل اور ان ضرورت کی علاج کی چیزوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر ان کی طرف رجوع کرتا ہے جن کی طرف اللہ نے اس کو حکم دیا ہے تو یہ ایمان ہے، یہ ایمان باللہ ہے، یہ اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے دین پر ایمان ہے، اللہ کے نظام پر ایمان ہے، یہ یعنی اس کے ذریعے سے امان و امن حاصل کر رہا ہے۔ اور اگر یہ اعتقاد نہیں رکھتا، اللہ کے نظام پر اس کا اطمینان نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے یا آگاہی نہیں ہے، تو اللہ کے بجائے کسی اور کو وسیلہ اس نے بنایا ہوا ہے، ذریعہ بنایا ہوا ہے، یعنی بھروسہ اس کا کسی پر ہے کہ اگر میں اس کی طرف رجوع کروں اور اس نظام کی طرف جاؤں تو مجھے بیماری سے نجات مل جائے گی۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس عمل کے طور پر، یعنی طلب امن، جستجوی امن سلامتی کے طور پر، ایک یہ ہے کہ انسان جاتا ہے علاج معالجے کے مراکز میں، اسپتالوں میں جاتا ہے، ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے، اس وجہ سے جاتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ بیماریوں کے اسباب ہیں اور بیماریوں کے خاتمے کے بھی اسباب ہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اور بعض اوقات انسان اس نظام کی طرف نہیں جاتا بلکہ کسی شخصیت کے پاس جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی معنوی عمل انجام دے، پھونک مار دے، کوئی عمل کرے، سحر کی طرف جاتا ہے، جادو کی طرف جاتا ہے، کسی ٹونے ٹوٹکے کی طرف جاتا ہے، جس طرح سے لوگوں نے بے شعور لوگوں کو، کم علم لوگوں کو جھانسا دینے کے لیے ان کی سلامتی کو تجارت بنایا ہوا ہے، خوب ان کی طرف انسان رجوع کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایمان کی بنیاد پر یہ کام کر رہا ہے، یعنی امن زندگی کے لیے جا رہا ہے اور اس کا بھروسہ ہے خوف موت اور خوف بیماری سے بچنے کے لیے، نکلنے کے لیے امن حاصل کر رہا ہے، امان حاصل کر رہا ہے، اور وہ ان سہاروں سے۔ اس لیے قرآن کریم نے ایمان بالجبت اور ایمان بالطاغوت کو ایمان باللہ کے مقابلے میں ذکر کیا ہے، اور ہم اگر دیکھیں تو ایسا ہی ہے، یہ دونوں مومن ہیں، مومن باللہ جو امن کے لیے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کی طرف جاتا ہے، اور جو امن کے لیے اللہ کے علاوہ جادوگر کی طرف جاتا ہے، طاغوت کی طرف جاتا ہے، اور کسی اور وسیلے کی طرف جاتا ہے، کسی اور سبب کی طرف جاتا ہے جو اللہ نے مقرر نہیں کیا، اللہ نے نہیں مقرر کیا صحت و سلامتی کے لیے، اس نے اس کو وسیلہ اور ذریعہ بنا لیا ہے۔ اب یہ روزانہ سارے کام یہ سب لوگ انجام دے رہے ہوتے ہیں ایمان کی بنیاد پر۔ پس ایمان ایک سماجی حالت ہے، ایک سماجی عمل ہے، ایک اجتماعی عمل ہے۔ انسان اپنی زندگی کے تحفظ اور امن کے لیے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر عمل میں شریک ہے، یعنی امن فراہم کرنے میں مصروف ہے۔ ہم اس کو بڑی سطح پر بھی لحاظ کر سکتے ہیں، انفرادی زندگی سے ہٹ کر خاندانی زندگی میں لوگ اپنے خاندان کے امن کے لیے ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جن میں انہیں اپنی عائلی خاندانی زندگی میں اطمینان ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر اگر خاندانی زندگی قائم کریں اور ان چیزوں کا سہارا لیں اور خاندانی مجموعے کو، خاندانی زندگی کو ان سے منسلک کر دیں تو ہمیں اطمینان، سکون اور ڈھارس بھروسہ رہے گا۔ یہ بھی ایک ایمان ہے۔ اور اسی خاندانی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے نظام بنایا ہے بے خوف زندگی کا، کہ جس میں کوئی خوف چنتا انسان کو نہ ہو، کھٹکا نہ ہو، اور اطمینان و سکون کی زندگی ہو، وہ اگر انسان عائلی خاندانی زندگی قائم کرے تو یہ بھی ایمان ہے، یہ تجلی ہے ایمان کی انسان کی عملی زندگی کے اندر، یہ جلوہ ایمان ہے انسان کی زندگی کے اندر، چونکہ ایمان کو بنیاد قرار دیا گیا ہے ہدایت کے لیے، اور پوری زندگی کے ہر شعبے کی بنیاد ایمان ہے، یعنی امن فراہم کرنا اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس تفسیر ایمان کو نہیں سمجھتے وہ ایمان کو عقیدہ بنا کر اللہ پر عقیدہ اللہ پر ہے لیکن امن کے لیے غیر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم ایمان کا معنی تصدیق کریں تو وہ دل سے تصدیق کرتے ہیں اللہ کے نظام کی، اللہ کے قانون کی، اللہ کے الوہیت کی، ہر چیز کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن جب امن انہیں چاہیے ہوتا ہے تو وہ غیر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ طاغوت کی طرف، جبت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اگر انسانی زندگی کا ذرا اور وسیع دائرہ مد نظر رکھیں، جیسے سماجی زندگی، معیشتی زندگی ہے، سیاسی نظام ہے انسان کا، اور قومی زندگی ہے، حکومتی نظام ہے، اس کے لیے بھی یہی کیفیت ہے۔ ایک خوف کی کیفیت ہے کہ آپ کے پاس اپنے ملک کی معاش کے لیے، ملکی نظام چلانے کے لیے، حکومتی نظام چلانے کے لیے آپ کے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اس کا خوف ہے کہ آپ خسارے میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ دیوالیہ ہو جائیں گے، آپ ناکام ہو جائیں گے اور لوگوں کی ضروریات زندگی فراہم نہیں کر سکیں گے۔ یہ خوف ہے شدید۔ اس خوف سے نکلنا امن ہے۔ کس کا سہارا لیتے ہیں آپ طاغوت کا سہارا لیتے ہیں، جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ طاغوت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے امن فراہم کرنے کے لیے۔ یہ بھی ایمان ہے۔ مثلاً حکمرانوں کا ایمان ہے، سیاستدانوں کا، کہ ملکی معیشت کے لیے امن عالمی مالیاتی اداروں نے ہمیں فراہم کرنا ہے، ملکی معیشت ان سے ہم نے حاصل کرنی ہے، یا ملکی دفاع ان کے ذریعے سے ہم نے حاصل کرنا ہے۔ یہ ایمان ہے ان کا۔ اس کو قرآن ایمان باللہ نہیں کہتا، یہ شرک ہے، اور ایمان بالجبت و ایمان بالطاغوت ہے، یعنی طاغوت سے امن حاصل کرنا اور جبت کے ذریعے امن حاصل کرنا۔ ہم مثلاً آج کے نظام کو دیکھیں تو عوام جبت کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی جادو، ٹونا اور سحر، تعویذ، عملیات، ان لوگوں کی طرف، ان اسباب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ان سے ملتی جلتی بہت ساری چیزیں۔ اور حکومتیں یہ طاغوت کی طرف رجوع کرتی ہیں، یا عوام بھی بعض مسائل میں جبت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بعض مسائل میں طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں، جس طرح سے قرآن مجید کا فرمان ہے کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ ایمان ایک عملی کیفیت ہے، ایمان ایک عمل ہے، عمومی معاشرتی عمل کا نام ہے۔ اسی کو قرآن نے بنیاد قرار دیا ہے کہ اگر یہ امن کی فراہمی یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ قانون کے مطابق ہو، یہ ایمان باللہ ہے اور انسان مومن باللہ شمار ہوتا ہے۔ اور اس ایمان کے اپنے اثرات قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں، اور یہ مضمون جاری ہے قرآن کریم میں۔ ایمان یہاں سے شروع ہوتا ہے یؤمنون بالغیب سے، اور آخری قرآن کی آیت تک ایمان قرآن میں سب سے زیادہ کثرت سے بیان ہونے والا مطلب اور مضمون ہے، چونکہ بنیادی عمل ہے جس کے اوپر ہدایت کا باقی سارا دار و مدار ہے۔ اور ہم چونکہ جن آیات کے اندر مطلب آئے گا وہیں پر بات کریں گے، تفسیر موضوعی نہیں ہے، تفسیر ترتیبی ہے، یعنی تبیینی کتاب ہے، ترتیب کے مطابق، آیات کی ترتیب کے مطابق۔ یہاں پر اسی حد تک ایمان کی بات ہے، آگے بڑے گی بات، خود قرآن کریم نے اس ایمان کی باس کو کھولنا ہے، موضوع کو واضح کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہاں مزید اس کی وضاحت ہوتی چلی جائے گی۔ ایمان کا متعلق یہاں پر غیب ذکر کیا گیا ہے، یعنی متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ متقیوں کے اعمال یہ ہیں کہ یؤمنون بالغیب، متقی بھی کہا کہ یہ تقوی جو یہاں ہدایت کے لیے ذکر کیا گیا، اس کا مطلب اہلیت ہے اور قابلیت ہے ہدایت کے لیے۔
اب اس قابلیت کی بنیاد پر انہوں نے ہدایت کے سفر کا آغاز کیا ہے، ہدایت کی راہ پر نکلے ہیں۔ متقین قابل لوگ جن کی قابلیت کی بنیاد پر ہدایت کے میدان میں آ چکے ہیں، انہوں نے اب پہلا قدم ہدایت کا اٹھانا ہے، ایمان بالغیب۔ ایمان منحصر نہیں ہے غیب کے اندر، ایمان عمومیت رکھتا ہے، غیب کے متعلق بھی ایمان ہے اور حاضر، غیب و حاضر دونوں کے متعلق ایمان ہے۔ غیب کے مقابلے میں حضور ہے یا شہود ہے، غیب و شہادت ہر دو پر ایمان کا ذکر قرآن میں حکم آیا ہے اور ضروری ہے، چونکہ کچھ امور ایسے ہیں جو امن سے تعلق رکھتے ہیں انسان کی زندگی کے مراحل میں۔ دنیاوی زندگی ہے، دنیاوی زندگی کے مختلف انداز ہیں، طرز ہیں، انفرادی زندگی ہے، انسان کی سماجی عائلی زندگی ہے، اجتماعی سیاسی معیشتی زندگی ہے۔ ان سب میں انسان کے لیے امن کے وسائل ہیں، اور پھر اخروی زندگی ہے انسان کی، آخرت کی زندگی ہے، اس میں بھی انسان کو امن کی ضرورت ہے۔ وہاں بھی خوف اور کھٹکے ہیں، ان کے مقابلے کے لیے اور ان کو برطرف کرنے کے لیے بھی انسان کو امن کی ضرورت ہے۔ بس زندگی کی وسعت تک انسان کا امن کی بھی وسعت ہے، خوف بھی اتنا ہی وسیع ہے انسان کی زندگی کو لاحق، اور امن بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنی وسیع اور پھیلی ہوئی انسان کی زندگی ہے۔ جس طرح سے خوف متعدد امور سے انسان کو لاحق ہوتا ہے، ان میں سے کچھ کا تعلق انسان کے ان امور سے ہے جو انسان کے مشاہدے میں ہیں، اور کچھ امور ایسے ہیں جو انسان کے مشاہدے میں نہیں ہیں، اور ان کی طرف سے انسان کو خوف لاحق ہوتا ہے یا خوف محسوس ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں امن بھی ایسا ہی ہے، کچھ امور ہیں مشہود، قابل مشاہدہ، جن سے انسان کو امن حاصل ہونا ہے اور انسان نے امن ان سے فراہم کرنا ہے، اور سارے امور مشہود نہیں ہیں۔ انسان جس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے انسان کو، اس کائنات کی تشریح انسان کے لیے ضروری ہے، فہم ضروری ہے۔ یعنی انسان کا جو آبائی علاقہ ہے جہاں پر انسان پیدا ہوا ہے، آبائے انسان آدم علیہ السلام اور اولاد آدم بنی آدم، وہ زمین ہے۔ آبائی علاقہ انسان کا اس کائنات میں زمین ہے، ارض ہے۔ خوب، اس زمین کے اندر جتنی امور ہیں وہ انسان کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اس آبائی کرے سے اور آبائی خطہ زمین، اور اسی طرح زمین جن امور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ بھی انسان کے امن و خوف میں مؤثر ہیں۔ زمین ایک بڑے مجموعے اور بڑے منظومہ کا حصہ ہے، خود بھی عظیم ہے، یہ کرہ، یہ آبائی خطہ، یہ گولا، اور یہ خود ایک بڑے منظومے کا حصہ ہے جسے ہم منظومہ شمسی کے نام سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اور یہ منظومہ شمسی جو کئی اور کرات، ستاروں، سیاروں کا ایک خاندان ہے فلکی، یہ خود ایک اور بڑے حصے کا مجموعہ ہے جسے ہم کہکشان کہتے ہیں، اور اس کے اندر کروڑوں موجودات زمین سے عظیم تر اور منظومہ شمسی کے موجودات سے، ارکان سے بڑے گولے اس کہکشان کے اندر موجود ہیں، اور یہ کہکشان خود ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ بڑی عظیم کہکشان ہماری، یہ خود بہت بڑے ایک نظام کا حصہ ہے جس کو اصطلاح میں کیہان کہتے ہیں، اور وہ کیہان پھر مجموعہ ہے کائنات کا، کہ انسان کی شناخت اس کے متعلق بہت محدود ہے۔ انسان پیدائش سے لے کر ابھی تک، آج کے دن تک، اس کائنات کے متعلق جو کشفیات ہیں، معلومات ہیں، انکشافات ہیں، آگاہی ہے، وہ آج انسانوں کے سامنے ہے، کتابوں میں موجود ہے،
اور منابع کے اندر موجود ہے، انسان اسے آگاہی رکھتے ہیں، وہ آگاہی خود بتاتی ہے، گواہ ہے اس بات پر کہ ابھی ناشناختہ جہان کہیں زیادہ بڑا ہے اس کائنات سے جو انسان نے اس کو شناخت کر لیا ہے۔ یہ دونوں حصے، شناختہ شدہ کائنات اور اندیکھی کائنات جسے انسان نے ابھی تک نہیں دیکھا، یہ دونوں اس کائنات میں ہیں جس میں انسان پیدا کیا گیا ہے۔ بس ایک لحاظ سے دور یا نزدیک کا ایک تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ انسان سے ان حقائق کا پڑ جاتا ہے، اور ان حقائق سے آشنائی انسان کی ہدایت کی بنیاد ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا تو پہلا کام حقائق کائنات، حقائق نظام ہستی سے آگاہی دی۔ علم آدم الاسماء کلہا، یہ آگاہی ضروری تھی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو یوں نہیں کہ آدم کے لیے یہ آگاہی اسماء ضروری تھی، ابنائے آدم، اولاد آدم اور بنی آدم کے لیے ضروری نہیں ہے، ان کے لیے بھی ضروری ہے، اتنی ہی ضروری ہے جتنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ضروری تھی۔ اسی کائنات میں جیسے یہ دو حصے کیے ہم نے، شناختہ شدہ کائنات اور وہ کائنات جو انسان نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے، سمجھی نہیں ہے، لیکن موجود ہے۔ یہ باور یقین ہے انسان کا کہ وہ کائنات موجود ہے، ہم اس سے آگاہ نہیں ہیں۔ کوشش کر رہا ہے انسان اپنی کمندیں معرفت کی، علم کی ڈالنے کے لیے، اور کافی حیرتناک حد تک انسان نے کائنات کو کشف کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت معمولی ہے جو حصہ معلوم ہوا ہے۔ ایک اور جہت سے بھی کائنات کے دو حصے ہیں، ایک موجودات جو انسان کے ارد گرد ہیں، یہ کچھ ایسے ہیں جو انسان کے مشاہدے میں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو موجود ہیں اور حقیقت ہیں، اسی طرح کی حقیقت ہیں جس طرح کے یہ مشہودات اور محسوسات حقیقت ہیں، اسی طرح کی حقیقت ہیں، لیکن انسان کے مشاہدے میں نہیں ہے، انسان انہیں دیکھ نہیں رہا، ابھی تک ان کے ساتھ انسان نے حسی تعلق قائم نہیں کیا، وہ انسان کے حواس کی زد میں نہیں آئیں۔ اور انسان کے علم کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو وہ حقائق جن کا انسان کو علم ہے اور وہ حقائق جو انسان نے ابھی تک ان کے بارے میں علم حاصل نہیں کیا، لیکن وہ ہیں موجود، وہ حقیقت رکھتے ہیں، پائے جاتے ہیں، انسان نے انہیں کشف نہیں کیا ابھی تک۔ خوب، اس بنیاد پر بھی کائنات کے دو حصے بن جاتے ہیں، ایک کشف شدہ کائنات جس کا انسان کو علم ہے، اور ایک غیر منکشف کائنات جس کا ابھی تک انسان کو علم نہیں ہے لیکن موجود ہیں وہ۔ یہ ایک لحاظ سے ہے۔ ایک اور تیسرے لحاظ سے پھر اس جہان میں جہاں انسان آباد ہے زمین کے اوپر، اور زمین منظومہ عظیم کے اندر ہے اور وہ منظومہ کہکشان کے اندر ہے، اور اس طرح کائنات تہ در تہ تشکیل پائی ہوئی ہے، اس میں ایک اور پہلو سے بھی تقسیم ہے انسان کی آگاہی اور عدم آگاہی کے لحاظ سے، کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے قابل کشف ہیں، قابل مشاہدہ ہیں، لیکن مشاہدہ نہیں کیا انسان نے، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ان کو مشاہدہ، جیسے زمین کی نچلی تہیں، یہ انسان کے بس میں ہے، انسان کی دسترس میں ہے، انسان کے اختیار میں ہے، اگر ان تہوں تک پہنچنا چاہے انسان تو پہنچ سکتا ہے، جیسے سمندر کی نیچے کی فضا ہے، ماحول ہے، انسان پانی کے نیچے سمندر کے اندر جاننا چاہے تو جان سکتا ہے، جیسا کہ ابھی بعض انسانوں نے سمندروں کی تہوں میں اتر کر اور وہاں روشنی
کہ اسباب آلات لے جا کر، کیمرے لے جا کر ان کی تصویریں بھی اتار لی ہیں، کئی کلومیٹر گہرے سمندروں کی تہہ تاریک ترین جگہوں کو بھی انہوں نے وہاں سے کشف کر لیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حصے تھے زمین کے، کائنات کے، جو قابل مشاہدہ تھے، لیکن انسان ان کو مشاہدہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اب جب انسان کے پاس وسائل آ گئے ہیں اور ضرورت محسوس ہوئی ہے، تو وہ چیزیں جو قابل مشاہدہ تھیں انہیں مشاہدہ کر رہا ہے۔ بس اس لحاظ سے بھی یہ موجودات دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، قابل مشاہدہ اور غیر قابل مشاہدہ۔ غیر قابل مشاہدہ وہ ہیں کہ انسان اگر چاہے بھی ان کو مشاہدہ کرنا، وہ مشاہدے میں آنے والے نہیں ہیں، وہ حقائق، وہ موجودات، لیکن وہ موجود ہیں، انہیں مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ قابل مشاہدہ وجود نہیں رکھتے، قابل مشاہدہ ذات نہیں ہے ان کی، قابل مشاہدہ حقیقت نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو مشاہدہ میں آتی ہیں۔ عام طور پر انسان یہ گمان کرتا ہے نا کہ جو چیز موجود ہے وہ نظر آنی چاہیے، اگر نظر نہیں آتی تو اس کے ہونے میں انسان شک کرتا ہے۔ یہ ایک عمومی مغالطہ ہے جس سے سادہ لوگوں کو بعض اوقات ایسے لوگ گمراہ کرتے ہیں جو آگاہی، یعنی ضعف علمی محسوس کر کے، جس طرح روایات کے اندر بھی ہے، اہل البیت علیہ السلام ائمہ اطہار نے فرمایا ہے کہ کچھ ایسے گمراہ لوگ ہیں جو کمزور لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر، علمی طور پر، فکری طور پر یہ ضعیف ہیں، مطالعہ نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، زیادہ عقل مندی نہیں ہے، تو ان کے سامنے ایسے مسائل چھیڑ کے انہیں جلدی ورغلا لیتے ہیں۔ یہ روایات کے اندر بھی یہ مضمون ہے، اور یہ عمل آج زیادہ ہو رہا ہے، انسانوں کو مغالطے میں ڈالنا اور شک میں ڈالنا ایسے امور کے بارے میں کہ جو مشاہدے میں نہیں ہے۔ مثلا ہر چیز جو، یہ کہنا کہ ہر چیز جو وجود رکھتی ہے وہ نظر آنی چاہیے، یہ ایک مغالطہ ہے، علمی طور پر، عقلی طور پر ایک بے بنیاد اور بیہودہ بات ہے یہ، کہ جو چیز موجود ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ ابھی ہم جہاں جس فضا میں ہیں، یہاں پر بہت ساری چیزیں موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر انہیں دیکھنا چاہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں ہم، جیسے زمین کے نیچے جو کچھ ہے، چھت کے اوپر جو کچھ ہے، دیواروں سے باہر جو کچھ ہے، یہ ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہا، اوجھل ہے ہماری نگاہوں سے، لیکن اگر ہم باہر نکل کے یا ان چیزوں کو یہاں حاضر کر کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہمیں نظر نہیں آ رہی اور وہ موجود ہیں، اگر ہم باہر جا کر بھی دیکھیں تو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے یہ ہوا ہے، ہوا موجود ہے جو ہم سونگھ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، تنفس جس سے کر رہے ہیں، یہ آکسیجن موجود ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی۔ اب کسی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے جو فارمولہ بنایا گیا ہے اس کے مطابق تو آکسیجن موجود نہیں ہے، چونکہ نظر نہیں آتی۔ جو چیز موجود ہے وہ نظر آنی چاہیے، جو نظر نہیں آتی موجود نہیں ہے، تو بس آکسیجن موجود نہیں ہے اس کے مطابق۔ ایک سادہ سی بات ہے جو ہر انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس قسم کے مغالطات انسانوں کے لیے زیادہ کیے جاتے ہیں اور کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ اصل قانون یہ ہے نظام ہستی کا کہ موجودات دو طرح کے ہیں، جسمانیت رکھتے ہیں، اور وہ موجودات، حقائق جو جسم نہیں رکھتے، کسی بھی جسمانی شکل میں نہیں ہیں، نہ ہوا جیسی ان کی شکل ہے، نہ مٹی جیسی ان کی شکل ہے، نہ پودوں جیسی ان کی شکل ہے، نہ حیوانات جیسی جاندار جسموں والی ان کی شکل ہے، کسی بھی جسمانی قالب میں نہیں ہیں، سرے سے جسمانیت نہیں رکھتے، لیکن موجود ہیں، یہ حقائق موجود ہیں، اور بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، ایسی مثالیں جو ہر انسان اس کی تشخیص کر سکتا ہے۔
یہ بھی حقائق ہیں، موجود ہیں۔ ان حقائق کو جو جسمانیت نہیں رکھتے، انسان مشاہدہ نہیں کر سکتا، نہ آنکھ سے اور نہ حواس سے۔ ان کو حواس کے ذریعے انسان کسی 5 حصوں میں سے کسی حص کے ذریعے ادراک نہیں کر سکتا، درک نہیں کر سکتا۔ یہ حواس کی زد سے ماوراء ہیں، باہر ہیں۔ یہ ان سب کو عربی میں غیب کہا جاتا ہے۔ غیب وہ چیز، اس کا نام ہے جو مشاہدے میں نہ ہو، مشاہدے کے قابل ہو لیکن ابھی مشاہدہ اس کا نہ ہو رہا ہو، یا سرے سے قابل مشاہدہ ہی نہ ہو لیکن موجود ہو۔ وہ چیز جو موجود نہیں ہے اور دکھ بھی نہیں رہی ہے، اس کو غیب نہیں کہتے۔ جو موجود ہی نہیں ہے، جس کے وجود پر دلیل قائم ہے، برہان قائم ہے، گواہی موجود ہے کہ یہ حقائق وجود نہیں رکھتے، انہیں نہیں کہتے غیب۔ غیب ان موجودات کو کہتے ہیں، ان حقائق کو کہتے ہیں جو موجود ہیں، وجود رکھتے ہیں لیکن مشاہدے میں نہیں ہیں، شہود نہیں ہو رہا ان کا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ 2 وجہ سے۔ یا قابل مشاہدہ ہیں لیکن کسی مانع، رکاوٹ کی وجہ سے، کسی پردے کی وجہ سے وہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہیں۔ ممکن ہے ہم نہیں دیکھ رہے، دوسرے ان کو دیکھ سکیں، یا ہم ان کو کچھ ایسے اسباب بروئے کار لا کر مشاہدے کے ہم بھی انہیں دیکھ لیں۔ جیسے مثال دی، سمندروں کی تہہ میں جو حقائق موجود ہیں، جانور موجود ہیں، حیات موجود ہے، پودے موجود ہیں اور جمادات موجود ہیں۔ اسی طرح پہاڑوں کے اندر پنہان بہت ساری چیزیں ہیں، اور زمین سے باہر افلاک میں، فضا میں بہت سارے حقائق موجود ہیں۔ یہ سارے قابل مشاہدہ ہیں لیکن ہم انہیں مشاہدہ نہیں کر رہے، چونکہ مشاہدے کے ہمارے پاس وسائل اسباب نہیں ہیں، ہماری طرف سے یہ کمی ہے۔ اور دوسرے وہ حقائق جو موجود ہیں لیکن قابل مشاہدہ نہیں ہیں، نہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اور انسان ان کو مشاہدہ کر سکتا ہے۔ آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا، کان سے ان کو نہیں سن سکتا، ہاتھ سے ان کو چھو بھی نہیں سکتا، اور اسی طرح سونگھ نہیں سکتا اور چکھ بھی نہیں سکتا۔ ان 5 حصوں کی مدد سے انہیں ہم نہیں، حواس کی زد میں نہیں لا سکتے۔ یہ بھی حقائق ہیں جو موجود ہیں، حقیقتاً موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو چیزیں مشاہدے کے قابل ہیں اور مشاہدہ ہم کر رہے ہیں، انہیں تو سب مانتے ہیں۔ جیسے سورج مشاہدہ ہوتا ہے، چاند مشاہدہ ہوتا ہے، اور کچھ ستارے، محدود تعداد میں ستارے زمین پر بیٹھ کر انسان مشاہدہ کر سکتا ہے۔ جنہیں مشاہدہ کرتا ہے ان کی تو تصدیق کرتا ہے انسان کہ یہ موجود ہیں، اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے۔ لیکن جنہیں مشاہدہ ہی نہیں کر رہا، اگر انسان سے پوچھیں وہ بھی موجود ہیں۔ یہاں 2 طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ کچھ ایسے افراد ہیں جو انکار کر رہے ہیں کہ جو ہمیں نہیں نظر آ رہی جو چیزیں، وہ ہیں ہی نہیں۔ لیکن کچھ انسان ہیں وہ کہیں گے نہ، جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ستارے، یہ بھی سارے موجود ہیں، اور ان سے زیادہ تعداد میں وہ ستارے موجود ہیں جو ہمیں نہیں نظر آ رہے، دوری کی وجہ سے ہمیں نہیں نظر آ رہے لیکن موجود ہیں۔ ہمارا دیکھنا دلیل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے ان کے وجود کا۔ ہم موجودات میں سے بہت محدود مقدار اور تعداد کو مشاہدہ کر سکتے ہیں، سب کو نہیں دیکھ سکتے۔ اکثر اور بیشتر ہمارے مشاہدے سے باہر ہیں۔ خوب اسی طرح انسان کا علم مشاہدے میں اور حواس میں، حس میں منحصر نہیں ہے۔ انسان عقل کے ذریعے، دلیل کے ذریعے بھی بہت سارے حقائق کو سمجھتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ جو چیزیں مشاہدے میں نہیں ہیں لیکن دلیل قائم ہے ان کے ہونے پر، انسان کے پاس دلیل ہے، ذریعہ ہے، ان تک آگاہی اور علم کا ذریعہ ہے انسان کے پاس۔
خوب وہ بھی سارے موجود ہیں. اب ممکن ہے کچھ انسانوں نے اس دلیل کو سمجھ لیا ہو اور اس دلیل کی مدد سے ان حقائق کو بھی مان لیا ہو، تسلیم کر لیا ہو جن کے اوپر دلیل قائم ہے. مشاہدے میں نہیں آ سکتے، لیکن دلیل موجود ہے کہ یہ موجود ہیں، حقیقت رکھتے ہیں. کچھ امور ایسے ہیں کہ جو موجود ہیں اور ان کے متعلق انسان کے پاس دلیل موجود ہے اور انسان کو اس کے باوجود ان کا علم نہیں ہے. کس ذریعے سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ حقائق موجود ہیں؟ ایک تو عقل ہے انسان کے پاس، ذریعہ جس کی مدد سے ہم یہ تشخیص دیتے ہیں کہ یہ موجودات ہیں. اور انسان کے پاس ایک اور مطمئن ذریعہ حقائق کا، وہ منبع، علم کا منبع، آگاہی کا منبع وحی ہے. ہم انشاءاللہ جب اپنا وقت آئے گا قرآن کریم میں اس حصے میں باس میں جائیں گے جہاں پر وحی کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اس کو کھولیں گے، اس موضوع کو. وحی بھی انسان کی آگاہی کا ایک ذریعہ ہے. وحی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متعارف طریقوں سے ہٹ کر، معمول کے طریقوں سے ہٹ کر، ایک غیر معمولی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو علم و آگاہی و معرفت حقائق کے متعلق دے دی جائے. جس طرح قرآن کریم آگاہی کا منبع ہے، وحی کے ذریعے یہ آگاہی انسانوں کو عطا کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آگاہی دی گئی ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عام باقی انسانوں کو، ہم تک یہ آگاہی پہنچی ہے. یہ بھی ایک ذریعہ ہے حقائق کے بارے میں علم حاصل کرنے کا، تصدیق کا. خوب، اگر وحی میں ہمیں یہ رہنمائی کی جا رہی ہے کہ ایک حقیقت موجود ہے تو انسان کو اس کو ماننا ہوگا، چونکہ وحی قابل اعتماد بھروسہ ہے، ذریعہ ہے حصول علم کا. عقل ایک ذریعہ ہے حصول علم کا، تجربہ ایک ذریعہ ہے حصول علم کا، مشاہدہ ایک ذریعہ ہے حصول علم کا. یہ آگاہی کے راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مجموعی طور پر مقرر کیے ہیں، اور ان کے ذریعے سے انسان علم اور آگاہی حاصل کر رہا ہے. اور یہ جتنے حقائق ہیں اس کائنات کے اندر، انسان کے مشاہدے میں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن موجود ہیں. انسان کو ان کا علم ہے یا نہیں ہے، لیکن موجود ہیں. اور وہ حقائق جو مشاہدے نے انسان کے لیے ثابت کیے ہیں، جو تجربے نے ثابت کیے ہیں، جو عقل نے ثابت کیے ہیں، جو وحی نے ثابت کیے ہیں انسان کے لیے کہ یہ ساری حقیقتیں موجود ہیں، اور یہ حقائق انسان سے لا تعلق نہیں ہیں اور انسان ان سے لا تعلق نہیں ہے. انسان کا ان حقائق سے بڑا گہرا رشتہ ہے، تعلق ہے. یہ حقائق انسان کی ہدایت میں مؤثر ہے. کائنات کے یہ حقائق جن کی آگاہی انسان کو دی گئی ہے یا ان تک ان کی آگاہی کا ذریعہ انسان کو دے دیا گیا ہے، جیسے حواس ہیں، عقل ہے اور مشاہدہ ہے، تجربہ ہے. یہ وسائل انسان کو دیے گئے ہیں کہ خود ان حقائق کی شناخت کر سکے، ان تک رسائی حاصل کر سکے. اور وحی ایک لطف اور امتنان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذریعہ معمول سے ہٹ کر انسان کی آگاہی کے لیے بھی فراہم کر دیا ہے تاکہ تکمیل ہو جائے. انسان کو معمول کے جو اسباب ہیں وسائل آگاہی کے، ان سے مازاد یہ بھی ایک ذریعہ انسان کے اختیار میں قرار دیا گیا ہے. خوب، اب اس بنیاد پر حقائق دو طرح کے ہو جاتے ہیں. وہ حقائق جو انسان کے مشاہدے میں ہیں اور وہ حقائق جو انسان کے مشاہدے میں نہیں ہیں. وہ حقائق جو انسان کے علم میں ہیں اور وہ حقائق جو انسان کے علم میں نہیں ہیں. وہ حقائق جن کا مشاہدہ انسان چاہے تو کر سکتا ہے، قابل مشاہدہ ہیں لیکن ابھی مشاہدہ میں نہیں ہیں،
اور وہ حقائق کہ اگر انسان انہیں مشاہدہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا چونکہ قابل مشاہدہ نہیں ہیں۔ یہ تمام حقائق جو مشاہدہ کے قابل ہیں لیکن مشاہدہ نہیں ہوا ابھی تک، ان کو عربی میں بھی غیب کہتے ہیں، قرآن بھی اس کو غیب کہتا ہے۔ یہی غائب ہیں یہ چیزیں، یعنی جو انسان کے مشاہدے میں نہیں ہیں لیکن موجود ہیں۔ وہ حقائق جو موجود ہیں اور انسان کے مشاہدے کے قابل نہیں ہیں، نہیں کر سکتا انسان مشاہدہ، عقل کے ذریعے، دلیل کے ذریعے ان کو ثابت کر سکتا ہے لیکن آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، حواس کے ذریعے ان کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ان کو بھی قرآن نے غیب کہا ہے۔ اور وہ حقائق جو موجود ہیں، انسان کو وحی کے ذریعے سے ان کی آگاہی دی گئی ہے اور حقیقت رکھتے ہیں، وہ بھی واقعات ہیں، حقائق ہیں، انسان اپنے دلیل و مشاہدے سے ان تک نہیں پہنچا، وہ بھی غیب کہلاتے ہیں، مصداق غیب کا ہیں وہ۔ پس انسان جن حقائق سے جڑا ہوا ہے، جن حقائق سے تعلق ہے، جو حقائق انسان کی ہدایت میں مؤثر ہیں، وہ دو طرح کے ہیں، مشاہدے میں آنے والے اور مشاہدے میں نہ آنے والے، لیکن ہیں دونوں حقیقت اور موجود ہیں۔ جو مشاہدے میں نہیں آنے والے، یوں نہیں کہ ان تک ان کے علم کا انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، اگر انسان ان کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہے تو وہ امکان انسان کو دیا گیا ہے، مشاہدے میں تو نہیں آ سکتے لیکن عقل کے ذریعے، برہان کے ذریعے، دلیل کے ذریعے انسان وہاں پہنچ سکتا ہے، اور اسی طرح وحی کے ذریعے ان تک پہنچ سکتا ہے۔ وحی نے ان حقائق کی نشاندہی کی ہے انسان کے لیے۔ یہ امور غیب کہلاتے ہیں، یہ حقائق غیبیہ کہلاتے ہیں۔ غیب یعنی حواس سے اوجل، علم سے باہر وہ حقائق جو موجود ہیں انسان کے علم میں نہیں ہیں، وہ حقائق جو موجود ہیں انسان کے مشاہدے میں نہیں ہیں، وہ حقائق جو موجود ہیں انسان کی آگاہی میں نہیں ہیں، ان کو غیب کہا جاتا ہے۔ غیب معدوم کو نہیں کہتے جو موجود ہی نہیں ہے، موجود ہے، علم میں نہیں ہے، مشاہدے میں نہیں آیا، تجربے میں نہیں آیا۔ اور پھر ان کی اقسام کی طرف اشارہ کر دیا ہے، بعض ان میں سے قابل مشاہدہ ہیں اگر انسان چاہے، لیکن بعض قابل اثبات ہیں، ان تک علم حاصل ہو سکتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو وحی کے ذریعے سے انسان کے لیے بیان کیے گئے ہیں، ان کو غیب کہا جاتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اس آیا میں ہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، قرآن ہدایت ہے، یہ کتاب، یہ مکتب، یہ آئین، دستور منظم انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی ہدایت کا یہ منشور ہے، اور متقین کے لیے ہے۔ متقی یعنی اہلیت اس ہدایت کی تقویٰ کہلاتی ہے۔ متقین نے اب ہدایت اس سے پانی ہے، اور ہدایت کا پہلا رکن ایمان ہے، امنیت، امن۔ اور امن بھی ظاہر خوف جہاں ہے، امن اسی کو چاہیے، خوف میں انسان ہے تو امن انسان کو چاہیے۔ ایمان، امن کی فراہمی انسان کے لیے، انسان کی زندگی اور اس کے مختلف پہلوؤں کے لیے۔ کس سے یہ امن حاصل ہوگا؟ یہ غیب سے حاصل ہوگا، یعنی غیب کے جو حقائق ہیں وہ انسان کی زندگی کے امن کے لیے، اطمینان کے لیے اور سکون کے لیے وہ حقائق لازمی ہیں۔ ایمان بالغیب، ان غیبی امور کے ذریعے سے انسان نے امن چاہنا ہے۔ تو یہاں غیب کا مطلب یہ ہے کہ جو مشاہدے میں ہیں، جو غیب نہیں ہیں، حاضر ہیں، وہ نہیں ہے ایمان کا حصہ، متعلق ایمان نہیں ہے، نہ، وہ چونکہ مسلم ہیں، ان پر ہر انسان کا ایمان ہے، یعنی ان جو غیب نہیں ہیں، حاضر شمار ہوتے ہیں، اور جو مشاہدے میں ہیں، مشہود ہیں، ان کو امن کے طور پر انسان اختیار کرتا ہے۔ تو یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ سب کر رہے ہیں۔ جو کچھ انسان کے
آنکھوں کے سامنے ہے، جو انسان کے حواس میں جو چیز آ رہی ہے، جس کو حواس خمسہ سے انسان حاضر پا رہا ہے، جیسے مثلا بہت ساری چیزیں ہیں جو سنائی دیتی ہیں انسان کو، حقائق ہیں سنائی دیتے ہیں، تو انسان ان حقائق کو اپنے امن کے لیے، سکون کے لیے حاصل کر رہے ہیں۔ تعلیم جتنی ہے، آگاہی ہے، آموزش ہے، سیکھنے کا جتنا عمل ہے، یہ سب سن کے انسان ان سے امن اپنی زندگی کو دے رہا ہے۔ تو یہ تو کر رہے ہیں سارے، جو چیز سنائی دے سکتی ہے وہ تو غیب نہیں ہے، اسے تو انسان سن رہا ہے، اور سارے انسان ان سے استفادہ کر رہے ہیں، انہیں امن کے طور پر ایمان استعمال کر رہے ہیں، امن کے لیے۔ اسی طرح جو چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، تو وہ تو ہر آدمی اس کو امن کا وسیلے کے طور پر استعمال کر رہا ہے، وہاں تاکید کی ضرورت نہیں ہے، سب کے مشاہدے میں ہے اور کر رہے ہیں۔ غفلت جن حقائق سے ہو سکتی ہے جو انسان کی ہدایت اور ہدایت کے پہلے رکن امن حیات کے لیے، امن زندگی کے لیے، امن انسانیت کے لیے جو چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں لیکن مشہود نہیں ہیں، مشاہدے میں نہیں ہیں، حقائق ہیں، موجود ہیں اور مشاہدے میں نہیں ہیں، ان سے انسان غفلت برت سکتا ہے اور ان سے تعلق اپنا کاٹ سکتا ہے، اور ان سے لا تعلق رہ کر اپنی زندگی کو خوف میں اور ضرر میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے توجہ ابتدا میں ہی انسان کی یہ مبذول کرائی گئی ہے کہ یؤمنون بالغیب، کہ آپ کو اس ہدایت کے زمرے میں، ہدایت کے باب میں پہلا رکن امن حیات فراہم کرنا ہے، چونکہ خوف میں انسان مبتلا ہے، جس جہت سے خوف ہے اسی جہت سے آپ کو امن بھی چاہیے، اور اس جہت سے اگر ہم دیکھیں تو امن سارا مشہودات سے فراہم نہیں ہو سکے گا، چونکہ مشاہدے میں آپ کے جو کچھ ہے یہ بہت محدود ہے، اور جو آپ کی زندگی میں مؤثر ہے وہ لامحدود ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، لہٰذا اس سے بھی آپ کو محفوظ رہنا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، عرفی مثال، مثلاً انسان کی صحت کے لیے جو خوف ہیں، خطرات ہیں، محدود تعداد مشہود ہیں، قابل مشاہدہ، یعنی ہر انسان کو نظر آتا، جیسے گندگی، ڈھیر گندگی کا ہے، یہ صحت کے لیے مضر ہے، یہ ہر انسان اس سے آگاہ ہو جاتا ہے، گندگی کے قریب نہیں جاتا۔ باسی کھانے، بدبودار کھانے، کھانا پکا کے رکھا ہے، گرمی کا موسم ہے، محفوظ نہیں کیا، خراب ہو گیا، بدبو پڑ گئی اس کے اندر، اور یہ بدبو آپ سونگھ رہے ہیں، حس آپ کی حس شامہ نے کھانے کی تعفن اور فساد اور بدبو کو سونگھ لیا ہے، اور خوف ہے یہ کھانا اگر آپ نے کھایا تو آپ کی موت ہو سکتی ہے، جیسا کہ ہو جاتی ہے، ہیضہ ہو جاتا ہے اور پیٹ کی بیماریاں، مسمومیت انسان کے اندر آ جاتی ہے، یہ خوف ہے۔ اسی طرح گندے پانی ہیں، گندے مشروب ہیں، گندے کھانے ہیں، یعنی صحت کے لیے جو خوف انسان کو درپیش ہے، لاحق ہے، اس میں سے جو مشہود خوف یا مشہود چیزیں ہیں وہ تو انسان کو آگاہی ہے اس کے بارے میں اور ان سے اجتناب کرتا ہے، اور ان سے بچنے کے لیے امن بھی انسان نے خود سے اپنے طور پر اپنی عقل اور اپنی فطری رہنمائی کے مطابق شعور کے ذریعے سے ان سے بچنے کے لیے امنیت کا انسان نے نظام قائم کیا ہوا ہے۔ غذائی امنیت، غذائی امن انسان نے گھریلو طور پر اس کا اہتمام کیا، کچھ کئی دفعہ اس کو پیش کریں کچھ کھانے کے لیے نہیں کھاتا، چونکہ مشہود ہے یہ چیزیں، جیسے کوئی بیمار ہے، شوگر کا مریض ہے اگر، اور اسے مٹھائی پیش کی جائے تو نہیں کھاتا، اسے پتہ ہے کہ یہ مضر ہے، خوف ہے بیماری کا اس کو۔ بس امن صحت کے باب میں امن کے لیے انسان نے مشہود چیزوں سے تو امن حاصل کیا ہوا ہے، جو ہم مشاہدے میں ہیں، جو خوف، خطرے، نقصان، ان سے انسان نے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے، لیکن
کیا انسان کی صحت اور تندرستی کے خطرے اور خوف انہی مشہودات کے اندر منحصر ہیں؟ آج ہر انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ ایسے نہیں ہیں. جو ہمیں محسوس ہوتا ہے، جن خطرات صحت کو، خوف کو ہم محسوس کرتے ہیں، وہ بہت محدود ہیں. ایک بڑی تعداد خوف اور خطر صحت کے بارے میں وہ ہے جسے ہم نہیں جانتے، وہ غیب ہے. یعنی خطرات جو موجود ہیں انسان کی صحت کو خراب کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ. جیسے ماحولیاتی آلودگی ہے، یہ ہر انسان کے مشاہدے میں نہیں ہے. سروے ہوتا ہے بہت سارے ادارے مل کر، پھر انسان کو یہ آگاہی دیتے ہیں. ان کی آگاہی دینے پر کیا ہم یقین نہیں کر لیتے؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ انسان نے زمین کے اوپر گرین گیسیں پیدا کی ہیں، جس کے نتیجے میں زمین کے اطراف کا ماحول وہ متاثر ہوا ہے اور مضر شمسی شعاعیں زمین تک پہنچ رہی ہیں اور زمین کے اوپر حیات کو، ماحولیات کو اس نے خطرے میں ڈال دیا ہے. یہ بات ہمیں تو معلوم نہیں ہے، بتائی گئی ہے، تجربہ کاروں نے، دانشگاہوں نے، تجربہ گاہوں نے ہمیں بتائی ہے، تو ہم نے مان لیا ہے. ان کا یہ کہنا قبول کر لیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. انسان زمین کے اوپر ایسے کام کر رہا ہے کہ اپنا ہی ماحول زمین کے اوپر زندگی کا تباہ کر رہا ہے. تو مان لیا ہم نے، ان سے ہٹ درمی نہیں دکھائی. یہ غیب تھا، ہمارے لیے غیب ہے یہ سارا کچھ. تو یہ غیب کی آگاہی ہمارے لیے غیب ہے، لیکن تجربہ گاہوں کے لیے مشہود ہے. ہمارا غیب ان کے مشاہدے میں آیا، جب ان کے مشاہدے میں آیا انہوں نے ہمیں بتایا، ہم نے ان سے تسلیم کر لیا. بھروسہ ہے ان کے اوپر کہ وہ علمی امانت داری کا کام کرتے ہیں. جو چیز انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہے وہ اس کو بر وقت انسان کو آگاہی دے رہے ہیں. خوب یہی کام ہم دیکھیں مکمل انسانی حیات کے اندر ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں انسان کا مشاہدہ ہے، جو مشاہدے میں ہیں، ان سے بچتا ہے انسان، ان سے بچنے کے لیے امن فراہم کرتا ہے. لیکن یہ خوف جو مشاہدے میں نہیں ہے، مثلا ایسے وائرس تو مشاہدے میں نہیں ہے انسان کے، اب علم کے مشاہدے میں آیا ہے، طب کے مشاہدے میں آیا، مائکروسکوپ کے مشاہدے میں آیا، لیبارٹریز کے مشاہدے میں آیا ہے کہ وائرس بھی ہے. لیکن عام انسان کے مشاہدے میں نہیں تھی یہ چیز. تو یہ خطرہ تھا. اس غیر مشہود خطرے سے بھی امن ضروری تھا ہمارے لیے فراہم کرنا، اور وہ امن ہم نے فراہم کیا ہے. ویکسین کا انتظام کیا، فلاں کیا. یہی جو وبا موجود ہے ابھی تک ختم نہیں ہوئی، کرونا کووڈ-19 کے نام سے، خوب اس نے کتنا بشریت کو خوف زدہ کیا. اور اس خوف کے مقابلے میں امن کے لیے انسان نے کتنی چارہ جوئی کی، تگ و دو کی. بائیں کے مشہود نہیں تھا یہ سب کچھ. لیبارٹریوں کے مشاہدے میں آیا، پھر انہوں نے خبر دی، اور ہم نے مشاہدہ نہیں کیا وائرس، ہم نے خبر صرف ان سے قبول کی ہے، مانی ہے یہ بات جنہوں نے ہمیں بتایا تھا. خوب یہ مثال قرار دیں کہ یہی کام ہدایت کے باب میں بھی ہے. انسان کے خوف دو قسم کے عوامل سے ہیں، مرئی، نامرئی، محسوس، غیر محسوس، مشہود اور غیر مشہود. تو انسان کو امن جو چیزیں دیتی ہیں، اسباب جو چیز امن دیتے ہیں، وہ بھی دو طرح کے ہیں، مرئی ہیں اور نامرئی، محسوس ہیں اور غیر محسوس لیکن موجود ہیں. اور اسی طرح مشہود ہیں اور غیر مشہود، معلوم ہیں اور غیر معلوم. یہ جو غیر محسوس ہیں، غیر مشہود ہیں، غیر مرئی ہیں اور غیر معلوم ہیں لیکن موجود ہیں، ان کو قرآن غیب کہتا ہے. یہ اسی کائنات کا حصہ ہے. یہ غیب انسان کی نسبت غائب ہیں، چونکہ انسان کا علم محدود ہے، مشاہدہ محدود ہے، انسان کی حس محدود ہے. اس وجہ سے کچھ چیزیں غیب کے زمرے میں انسان کے لیے بن گئی ہیں، ورنہ اللہ کے لیے سب حاضر ہیں، سب مشہود ہیں. اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. بس غیب ایک وسیع حقیقت کی دنیا ہے جو موجود ہے، اور اس کا انسان سے تعلق ہے، اور انسان کی زندگی پر اس کے اثرات ہیں، اور خصوصاً انسان کی
امنیت کے لیے، یعنی مجموعی حیات اور مجموعی خوف جو انسان کو درپیش ہیں، ان تمام مراحل میں خوف سے نجات کے اسباب ان غیب کے امور میں ہیں، یعنی وہ چیزیں جو انسان کے لیے مرئی نہیں ہیں، مشہود نہیں ہیں، محسوس نہیں ہیں، معلوم نہیں ہیں، ان حقائق کے اندر انسان کے لیے امن اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا، فراہم کیا ہے۔ اس امن کو انسان کیسے حاصل کرے گا؟ اس حصے کے امن کو جو غیر مرئی، غیر محسوس، غیر معلوم، غیر مشہود حقائق کے اندر انسان کا امن رکھا گیا ہے، اس امن کو انسان نے انہی حقائق سے لینا ہے۔ ان حقائق کا عنوان غیب ہے، یعنی چونکہ اوجل ہیں، انسان سے آگاہی سے باہر ہیں، اس لیے ان کے ذریعے امن بھی انسان کی امنیت کا، ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ یؤمنون بالغیب، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالمشہود ایمان نہیں ہوگا، جو مشاہدے میں ہے اس کے متعلق نہیں ہے ایمان، بلکہ اس کا بھی انسان نے، اگر وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں ہے تو انسان نے اس سے بھی ایمان حاصل کرنا ہے۔ مثلا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے اندر موجود ہیں، اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنا ہے، ان کو امن کا ایک سہارا اختیار کرنا ہے، تو یہ ایک مشہود حقیقت ہے جو ان کے اندر موجود ہے۔ لیکن نبی اکرم انہیں بہت سارے ان حقائق کی امنیت کی طرف بھی لے جا رہے ہیں جو رسول اللہ کے وجود مبارک کی طرح مشہود نہیں ہیں۔ رسول اللہ مشہود ہیں، وہ حقائق مشہود نہیں ہیں ان کے لیے۔ حضور نے ان کی طرف بھی ان کو متوجہ کیا ہے کہ ان حقائق سے بھی آپ نے امن کا اہتمام کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی آپ نے تعلق اپنا رکھنا ہے، ان کے ساتھ بھی آپ کا ایک ربط ضروری ہے، تاکہ وہ آپ کے امن میں اللہ نے دخیل نظام بنایا ہے۔ ان کی قرآن نے نشاندہی کر دی ہے کہ یہ وہ حقائق ہیں۔ اب کچھ حقائق ایسے ہیں جو انسان کے لیے مشہود نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، اگر وحی کے ذریعے بیان نہ ہو تو انسان عقل کے ذریعے بھی نہیں پہنچ سکتا، جیسے آخرت ہے، اخروی زندگی وہ ہے جسے انسان عقل کے ذریعے بھی نہیں کشف کر سکتا۔ مطلقہ وحی کے علاوہ راستہ بند ہے ان حقائق تک رسائی کا، جو حقائق اخروی یا زندگی اخروی کہلاتی ہے، اس کے متعلق آگاہی کا فقط راستہ وحی ہے، قرآن کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آگاہی انبیاء کے ذریعے امتوں کو عطا کی ہے، آسمانی کتابوں کے طور پر جو آگاہی عطا کی ہے، اس کے ذریعے سے انسان آگاہ ہو سکتا ہے۔ پس بنابرین ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، پہلا ہدایت متقین کا پہلا قدم، پہلا ان کا عمل ہدایت کی طرف ایمان ہے۔ ایمان امن سے ہے، ایمان کا مطلب امن دینا، اپنی زندگی کو امن دینا، تمام مراحل زندگی کو امن دینا، اور امن کے ذریعے جہاں مشہود معلوم حقائق دخیل ہیں، اسی طرح غیب امور، غیبی امور جو ممکن ہے آپ کے علم میں نہ ہوں، ممکن ہے آپ کے مشاہدے میں نہ ہوں، ممکن ہے آپ کے حواس کے زد میں نہ ہوں، لیکن وہ حقائق موجود ہیں، ان کے ذریعے سے بھی آپ نے امن لینا ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ وہ حقائق مصداقی طور پر سب سے پہلے ذات حق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ غیب سے مراد یعنی انسان کے مشاہدے میں نہیں آ بھی نہیں سکتی ذات خدا، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے آپ اللہ کو، چھو نہیں سکتے، لمس نہیں کر سکتے، حواس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک آپ کی رسائی نہیں ہے، ممنوع ہے یہ ذات تک پہنچنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب، اللہ کے ساتھ ربط اور تعلق سے ہی آپ کو امن فراہم ہوگا زندگی میں۔ آپ کے امن کا سب سے بڑا ذریعہ، زندگی کی امان اور امن کا سب سے بڑا سہارا اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے آمنوا باللہ یؤمنوا باللہ، اللہ کے متعلق ایمان، یہ قرآن کریم کا اصلی موضوع ہے، یعنی غیب کا ایک مصداق ہم کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح آخرت،
یوم الآخر غیب کا مصادیق میں سے ہے، ملائکہ غیب کے مصادیق میں سے ہیں، اور تمام وہ واقعات، وہ رویدادیں جو گزشتہ امتوں کے ساتھ رونما ہوئیں ہمیں نہیں معلوم، ہمارے لیے وہ غیب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ غیب کے مصادیق میں سے ہے۔ غیب کا ایک بہت وسیع دائرہ قرآن کریم کے مطابق ہے کہ غیب شہادت کے مقابلے میں ہے، اور اللہ کے صفات میں سے ہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ آگاہ ہے غیب و شہادت ہر دو سے۔ غیب و شہادت انسان کے لیے دو حصے ہیں، اللہ کے لیے سب عالم شہادت ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ انسان کے علم میں کچھ ہیں، کچھ باہر ہیں، جو باہر ہیں وہ غیب کہلاتے ہیں۔ باقی بعد میں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد وعلیہ